امام حسین کی لخت جگر سیدہ سکینہ وہ معصوم ہستی تھی جنہوں نے اپنی 4 سال کی عمر میں اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے اہل بیت کے ایک ایک فرزند کو شہید ہوتے دیکھا۔ امام حسین سیدہ سکینہ سے وہ انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں، مجھے وہ گھر بالکل اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سیدہ ام رباب نہ ہو اور سیدہ سکینہ نہ ہو۔ بی بی سکینہ کی والدہ کا نام بی بی ام رباب تھا۔ بی بی سکینہ کا اصل نام فاطمہ رقیہ تھا اور آپ کو سیدہ سکینہ کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ جب تمام اہل بیت شہید ہو گئے تو امام حسین جنگ کے لیے جانے لگے۔ جیسے آپ اپنے جلجنا پر بیٹھے، جلجنا آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین نے جلجنا سے کہا، اے جلجنا تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جلجنا نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ جلجنا کے دونوں پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ زاروں قطار رو رہی ہیں اور جلجنا سے کہہ رہی ہیں، اے جلجنا میرے بابا کو مت لے کے جاؤ، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ امام حسین جلجنا سے نیچے اترے اور سیدہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنی گود میں اٹھا کر اور سیدہ زینب کو سونپ دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ یزیدی فوج سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ حسین کا اس طرح تو مقابلہ ہوگا نہیں، ظالموں نے دور سے تیر برسانا چالو کر دیے۔ تمام تیر امام حسین کے جسم پر آ لگے۔ آپ کا جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ اتنے میں عصر کا وقت ہوا۔ جیسے آپ نے عصر کی نماز کی نیت باندھی، نیت کا پہلا سجدہ کیا تو شمر نے امام حسین کی گردن پر تلوار سے وار کیا۔ آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ سیدہ سکینہ اپنے ننھی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد یزیدی فوج امام حسین کی خیموں کی طرف آئی، جس کے اندر سیدہ ام رباب اور سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ اور تمام پاک دامن عورتیں شامل تھیں۔ یزیدی فوج نے تمام خیموں میں آگ لگا دی تو تمام عورتیں اور بچے خیموں سے باہر آنے لگے۔ حضرت سیدہ سکینہ کی کرتی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ آپ خیمے سے روتی روتی باہر آئے۔ شمر آپ کو دیکھ رہا تھا۔ شمر سیدہ سکینہ کے پاس آیا اور آپ کی کانوں سے بالی چھین لی، جس کی وجہ سے سیدہ سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ آپ تکلیف کی وجہ سے زاروں قطار رونے لگی۔ آپ کے چہرے مبارک پر شمر نے تمام تماچے مارے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے سے خون جاری ہو گیا اور تمام پاک دامن عورتوں کے سر سے چادر چھین لی اور تمام عورتوں کو قید کر کے لے جایا گیا۔ سفر کے دوران قافلہ ایک جگہ رکا تاکہ قافلے والوں کو پانی پلایا جا سکے۔ سیدہ سکینہ بھی اپنے معصوم ہاتھوں کے اندر ایک کوزہ لے کر شمر کے پاس گئیں تاکہ اسے وہ پانی دے سکے۔ شمر آپ کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، پہلے میں دوسروں کو پانی پلا دوں، پھر آپ کو پانی دوں گا۔ شمر نے تمام لوگوں کو پانی پلایا۔ سیدہ سکینہ کو یہ لگا اب مجھے پانی دے گا، پھر کہنے لگا میں تمام جانوروں کو پانی پلا دوں، پھر آپ کو پانی دوں گا۔ سیدہ سکینہ پیاس کی وجہ سے وہی کھڑی رہی۔ شمر ملعون نے تمام جانوروں کو پانی پلا دیا اور اس کے بعد سیدہ سکینہ دیکھنے لگی کہ اب مجھے پانی ملے گا، لیکن اس وقت بھی شمر ملعون نے سیدہ سکینہ کو پانی نہ دیا بلکہ ان کے سامنے تمام پانی زمین پر پھینک دیا۔ اس وقت سیدہ سکینہ کی امید اور آس ٹوٹ گئی۔ پھر سیدہ زینب سیدہ سکینہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری بیٹی سکینہ، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ سیدہ سکینہ رو کر بولنے لگی، نہیں پھپھی، میں پانی پینے کے لیے نہیں مانگ رہی، بلکہ میرے بھائی امام زین العابدین کے ہاتھ کی ہتکڑیاں گرمی کی وجہ سے گرم ہو چکی ہیں، میں ان کے گرم ہاتھوں کی ہتکڑیوں پر پانی ڈالنے کے لیے پانی مانگ رہی تھی تاکہ انہیں تھوڑا آرام پڑ جائے۔ جب یہ قافلہ چلتے چلتے شام بازار پہنچا تو شام کے لوگوں نے پاک دامن عورتوں پر پتھر برسانا چالو کر دیے، غلط الفاظ استعمال کرنے لگے، آپ پر گرم پانی پھینکنے لگے۔ تمام قافلے والوں کو زندان کے اندر قید کر دیا گیا۔ قید ہونے کے بعد سیدہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے اکثر رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ سکینہ نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ آپ خواب سے بیدار ہوئی اور روتے روتے کہنے لگی، بابا آئے ہیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ سیدہ سکینہ کے رونے سے بڑا تنگ آیا کرتا تھا اور کہتا تھا، یا تو اس بچے کو چپ کرا لو یا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تب یزید کے کچھ سپاہی زندان میں گئے تو امام زین العابدین نے فرمایا، اس بچے کو اس کے بابا کا سر دے دو، پھر یہ بچی کبھی نہیں روئے گی۔ جیسے ہی امام حسین کا سر مبارک لایا گیا،
فوراً سیدہ سکینہ بھاگتے بھاگتے آئیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کا سر لیا اور اپنے بابا کے سر کو چومنے لگی اور زاروں قطار رونے لگیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ نے اپنے بابا کا سر مبارک ایک جگہ رکھ دیا اور اپنے بابا کے سر کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئیں اور رونے لگی اور بولنے لگی، اے بابا جان، آپ کی سکینہ پیاسی ہے، آپ کی سکینہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے ہیں، میرے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی، میرے کانوں سے تمام خون بہنے لگا، اے بابا جان، مجھ پر بڑا ظلم و ستم کیا گیا، اس شمر نے میرے چہرے پہ تمام تماچے مارے جس کی وجہ سے میرا چہرے سے بھی خون جاری ہو گیا، اے بابا جان، مجھے اب اپنے پاس بلا لے، اب مجھ سے ظلم و ستم سہا نہیں جاتا۔ سیدہ سکینہ روتے روتے ایک دم سے چپ ہو گئیں۔ حضرت ابن زین العابدین نے جیسی سیدہ سکینہ کو چھوا تو تیز بلند آواز میں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سیدہ سکینہ قید خانے میں فوت ہو گئیں۔ حضرت امام زین العابدین نے قید خانے میں ہی آپ کی قبر کھودی اور آپ کو وہیں دفن کر دیا۔ سلام ہے سیدہ سکینہ کے صبر کو، سلام ہے اہل بیت کے خاندان والوں پر۔